اب فرمایا جو چاہتے ہیں دعا ہمیشہ قبول ہو، اور چاہتے ہیں کہ آج یہ نعمت ملی ہے کل بھی ملے، وہ رزق کی نعمت، وہ کھانے کی نعمت، وہ کپڑے کی نعمت، وہ صحت کی نعمت، وہ سواری کی نعمت، وہ زندگی کی نعمت، وہ عطاؤں کی نعمت، وہ عزت کی نعمت، وہ وقار کی نعمت، وہ شان و شوکت کی نعمت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیشہ ملے تو ایک دعا میں بتاتا ہوں، وہ ہمیشہ 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ وہ دعا ہے، میرے ساتھ پڑھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی تھی، اس دعا کی برکت سے غیبی نظام چلا اور اللہ پاک نے آج تک کعبہ کو آباد اور شاد کر دیا۔ جن سے مراد نفس اور شیطان، یہ تیرے دل میں وسوسے ڈالیں گے، اٹھ یہاں سے، اتنے عرصے سے کیا پایا؟ اس بندے نے 2 نمبری کر کے کہاں پہنچ گیا؟ اس کا تعلق تسبیح خانے سے نہیں، کہاں دولت مال حاصل کیا، کیا چیزیں حاصل کی؟ وسوسوں کا سفر ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ جذبوں کو توڑنے والی بجلیاں ہمیشہ گریں گی، جذبوں کو توڑنے والے لوگ ہمیشہ آئیں گے، تیرے جذبوں کو توڑنے کے لیے آئیں گے، تجھے جذبوں اور سچی راہوں سے ہٹانے کے لیے آئیں گے، تجھے جذبوں اور سچی راہوں کو دور کرنے کے لیے آئیں گے۔ اپنے جذبوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جتنا مال آتا ہے دیواریں بڑی ہو جاتی ہیں، دروازے مضبوط ہو جاتے ہیں اور تالے بڑے ہوتے ہیں، ان جذبوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ میں نے تو یہاں تک تجربہ کیا ہے کہ جذبوں پہ کہاں ڈاکے ڈلتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کئی سال کے بعد ملا، بہت ملات اور آنسو تھے، کیا ہوا، کہاں تھے؟ نظر کعبہ سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے تسبیح خانے سے محروم ہو گیا۔ کچھ لوگ آئے تھے، آپ انہیں مل رہے تھے، انہیں سلام کر رہے تھے، گلے ملے، نہ میری طرف دیکھا نہ سلام کیا۔ میں نے کہا یہ مالداروں کو ملتے ہیں، مجھ غریب کو نہیں ملتے۔ بس یہی جو بدگمانی آئی اور میرا جذبہ بدلا، میں سالہ سال سے دور ہو گیا۔ میری تہجد نہیں چوکتی تھی، اشراق، چاشت، اوابین، فرض، نفل، صدقات، خیرات، تسبیحات، پھر جو یہاں سے نکلا، پھر جو زندگی دوسری میں گیا، گم ہوا، کہا کہ سالوں کے بعد پھر رو رو کے مانگ مانگ کے واپس آیا ہوں، اے اللہ میرے جذبے کی وجہ سے میں خیر سے لٹ گیا۔ ایک جذبہ بدلا تھا۔ اور میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، اپنے حضرت کے ہاں میں جتنا دن رہتا، جتنے گھنٹے، جتنے منٹ، جتنا حضرت مجھے اگر دیکھتے ہی نہیں تھے، خدمت میں لگا رہتا تھا، میرے دل میں صرف ایک بات ہوتی تھی، میں ان کی نگاہ دعا میں ہوں، ختم، بس ختم۔ میں ان کی نگاہ دعا میں ہوں، میں ان کی نگاہ دعا میں ہوں، میں ان کی توجہ میں ہوں، بس۔ اور آج ان کی نگاہ دعا کی برکت ہے، اللہ نے پورے نظام کو چلا دیا، محض اللہ نے اپنے کرم کی وجہ سے، اور پورے عالم میں اللہ نے یہ ابکری کا پیغام پہنچا دیا۔ نہ یہ میری چلاکیوں سے ہوا، نہ یہ میرے علم سے ہوا، نہ میری فنکاریوں سے ہوا، اپنے جذبوں کو پڑھتے ہوئے زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کو اللہ نے روح کی دنیا دے دی، من کی دنیا دے دی، جذبوں کی دنیا دے دی۔ اور ایک بات بتاؤں، آپ ایک چیز محسوس کریں، آج محسوس کریں، محسوس کرنے سے پہلے جذبوں کے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ ایک جذبہ بتاؤں، تسبیح خانے کی نسبت سے ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ندامت کا جذبہ ہے، یہ زندگی ٹھیک نہیں، یہ تیرا کاروبار ٹھیک نہیں، یہ تیرے قدم ٹھیک نہیں، یہ تیری سوچیں ٹھیک نہیں۔ یہ پیدا ہو جانا، صرف پیدا ہو جانا، جس کو کہتے ہیں احساس، یہ احساس کا پیدا ہو جانا زندگی کی سب سے پہلی کرامت ہے اور ولایت کا پہلا قدم ہے۔ احساس کا پیدا ہو جانا زندگی کی سب سے پہلی کرامت ہے اور ولایت کا پہلا قدم ہے، احساس کا پیدا ہو جانا۔ یہ احساس کا پیدا ہو جانا یہ کوئی تھوڑی نعمت نہیں ہے، احساس بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ احساس بہت بڑی سعادت ہے۔ اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل سے زندگی کی بہاریں آ جاتی ہیں۔ آپ میں سے صرف آج 11 بندے بتائیں گے ان کا کوئی ایسا عمل جس عمل نے ہمیشہ نشانے پہ لگا ہو، کوئی تسبیح خانے کا ٹوٹکا، کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا، کوئی ایسا عمل جو سنا ہو اور یا اپنے تجربے میں آیا ہو، ہمیشہ نشانے پہ لگا ہو۔ صرف 11 افراد سے سنوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا
اور وہ بھی شکر گزاری کا جذبہ ہوگا. اور میں کہ تو شکر کرتا ہے, اللہ اس کی نعمتیں اللہ اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے. کون ہے جو یہ بتائے کہ مجھے تسبیح خانے سے کس عمل سے, کوئی ایک عمل بتانا ہے کہ مجھے کس عمل سے کیا ملا بیٹھے بیٹھے. ایک سے دو دکانیں ہو گئی ہیں. وضو کی دعا سے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اس کو پڑھا. کہتے ہیں ڈپریشن آخری درجے کا تھا, بس ڈپریشن آخری درجے کا تھا. درود شفا پڑھنے سے پینک اٹیک اور ڈپریشن آخری درجے کا تھا. درود شفا پڑھنے سے یہ سب ختم ہو گیا. کہتے ہیں میری بچی کو بلڈ کینسر تھا, حامیم لا ینصرون پڑھا, سارا گھر نے پڑھا, کثرت سے پڑھا. پھر اور کہتے ہیں حامیم لا ینصرون سے میری بچی کو بلڈ کینسر ختم ہو گیا. اور گھر کہنے لگے مانسیرا کا رہنے والا ہوں, اور بچی کو علاج کی خاطر لاہور کے ہسپتالوں میں لایا, وظیفہ پڑھا. اب کالا شاہ کاکو یہاں اس جگہ میں اپنا گھر بھی مل گیا ہے اور بچی بھی ٹھیک ہو گئی ہے کینسر حامیم لا ینصرون کی وجہ سے. اور کہہ رہے افاسبتم اور اذان کا جو عمل ہے ہر لا علاج مرض کے لیے, جس کو بتایا خود کیا. دنیا کی کوئی لا علاج مرض ہے اس کے لیے بہت با کمال چیز ہے. کوئی اس آیت کے بارے میں تو میرے آقا مدینے والے نے قسم اٹھائی ہے, قسم ہے محمد کی, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, قسم ہے اس ذات کی کہ اگر کوئی یقین سے پڑھے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر کوئی یقین سے پڑھے, اور یہ واقعی ایسا ہے جی بیٹھے بیٹھے. وضو کے بعد کہتے ہیں 3 گھونٹ کا عمل خود کیا. مجھے ریشے کیرے کا مسئلہ تھا, ختم ہو گیا. میں پڑھاتا ہوں, میرے پاس 25-30 سٹوڈنٹ ہیں, ان کو کیا, ان میں حیرت انگیز ریزلٹ کیا ملے. ایک طالب علم نے کہا میرے چہرے پہ دانے تھے, بہت سی کریمیں استعمال کی, وضو کے 3 گھونٹ پانی. بات بتاؤ, کائنات میں 3 پانی ہے جس میں شفا ہے. کائنات میں 3 پانی ہے جس میں شفا ہے. سب سے پہلے زمزم, پھر بارش کا پانی. بارش کا پانی جمع کیا کریں, بارش کا پانی اکٹھا کیا کریں, بارش کا پانی جمع کیا کریں, اور مجھے بھی اس کے جمع کرنے کے طریقے بتائیں. تسبیح خانے میں جمع کرتا ہوں, چھوٹے چھوٹے تھال رکھتا ہوں. کوئی بڑا پروجیکٹ کا طریقہ بتائیں تسبیح خانے میں کیسے میں جمع کروں. اور میں الحمدللہ گھر میں بارش کا پانی ہی پیتا ہوں. 2 چیزوں میں شفا, زمزم, بارش کا پانی, اور تیسرا جہاں وضو کر رہے, دریا سے, نہر سے, ٹونٹی سے, نلکے سے, یہ بارش کا پانی نلکے سے, اس میں شفا ہے. وضو کے بعد لوٹے سے پانی کیا, وضو کے بعد وہاں سے 3 گھونٹ. سنو, جس پانی سے وضو کیا ہے پاک صاف ہے تو وضو کیا ہے. تو پاک صاف اگر پانی ہے تو اس کو پی بھی سکتے ہیں, اگر پاک صاف نہیں ہے تو اس کو کیسے پئیں گے. وضو کے 3 گھونٹ پانی, بلڈ پریشر کا علاج, جوڑوں کے دردوں کا علاج, کمر کا علاج. وضو کے 3 گھونٹ پانی, لا علاج بیماریوں کا علاج. 4-5 مہینے پہلے مجھے چوٹ لگی تھی, میں گرا تھا, بازو سیدھا نہیں ہوتا تھا. وضو کا 3 گھونٹ پانی پیے, بازو سیدھا ہو گیا. جی ہاں, کہتا ہے سورت بقرہ پڑھنے سے رشتوں کی بندش ٹوٹ جاتی ہے, جادو ختم ہو جاتا ہے, لاجواب مدد ہوتی ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا, میں کہیں کسی ملک میں گیا, مجھے یاد نہیں, یا کسی شہر میں گیا, مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ سورت بقرہ روز 1 دفعہ پڑھی. 3 مسئلے سورت بقرہ سے اس بندے نے کہا میرے حل ہوئے. میں نے 1 دفعہ روزانہ پڑھی. ایک وقت میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, 2-3 وقت میں بیٹھ کے پڑھ لیں. کہا میرے بچوں کے رشتے ہوئے, اور جس نے بھی رشتے لیے کسی نے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا اور ساری عمر ذلیل نہیں کیا. ایک فائدہ یہ ہوا. کہا دوسرا فائدہ یہ ہوا رزق کے وسیع دروازے کھل گئے. 2 فائدے. کہا تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جادوگروں نے جادو کو چیلنج سے کیا تھا اور ان کا جادو ٹوٹا اور واپس انہی پہ پلٹ گیا. کہتے ہیں کہ سورت والضحیٰ کا 9 کاف کتنی دیر لگتی اس عمل کو؟ 4 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے کہا یہ تو کارڈ ہے, کریڈٹ کارڈ, یوں پیسے یوں ڈالو, پیسے یوں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, مدد یوں آنا شروع ہو جاتی ہے, رحمت یوں آنا شروع ہو جاتی ہے, برکت یوں آنا شروع ہو جاتی ہے. سورت والضحیٰ میں 9 کاف ہیں. 9 کاف ہیں. سورت والضحیٰ کا عمل
5 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, जो बंदा पढ़ेगा उसके हर काफ पे 9 बार या करीम है। इसको पढ़ते पढ़ते फिर याद हो जाता है, पढ़ते पढ़ते अजबर हो जाता है, फिर पढ़ते पढ़ते काफ पे जुबान रुक जाती है। जब तक 9 बार या करीम ना पढ़े आगे नहीं निकलता। पहले इसको मोबाइल पे ले ले, कागज पे लिख ले, कागज पे तरतीब बना ले, पर इसके अंदर ताकत बहुत है। हमारे जमाने में, हमारे दौर में अगर अमाल की बरकत से, अमाल सूरत वज़्ज़ुहा है, सूरत फातिहा है, वजू की दुआएं हैं, जो आप बता रहे हैं, अमाल की बरकत से अगर माल आ जाए, आमाल नहीं समझे को सुते पे नानी ने घर आवे, भात खांदे पे आवे, नानी भात साड़ी बैठी आई, नहीं समझ आई। मैं थोड़ी देर के बाद कहूंगा इनकी चादरें उतरवाओ, अल्लाह से कहूंगा अल्लाह ठंडी हवाएं चलाओ। अब अल्लाह चलाए ठंडी हवाएं, फिर नींद हटे। आमाल के अंदर एक और राज भी है, वो क्या है? माल। अल्लाह माल, वुसअत, खुशहाली, रिस्क, बरकत देगा। हम भी कैसे नावाकिफ हैं कि किसी को अगर आमाल के बरसे से आमाल होता है, दूरबीनें लगाते हैं सोना बनाता है, दूरबीनें लगाते हैं हीरा बनाता है, दूरबीनें लगाते हैं लोग माल लिफाफे देते हैं। सोचें तो सही। अच्छा, हमारा भी कसूर नहीं है, कसूर नहीं है। पहले दिन से माँ ने, बाप ने, उस्ताद ने, ट्यूटर ने, कंप्यूटर ने आमाल का रास्ता दिखाया ही नहीं। मुझे एक बंदा कहने लगा, मैंने जिंदगी सारी की सारी फिरी है, किताबें पढ़ी हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ बैठा हूं, जो पैगाम आपका है गलत भी नहीं है, अनोखा भी है। गलत भी नहीं है, अनोखा भी है, ये पैगाम आज तक सुना ही कहीं नहीं। आप क्या बातें सुनाते हैं, और होती भी सच है सारी के साथ। सूरत वज़्ज़ुहा, क्या कहा मैंने? सूरत वज़्ज़ुहा के अंदर एक जिंदगी है, एक जान है। ये कहते हैं मेरा कोई मसला हो, मेरा कोई मसला हो, मैं सूरत वज़्ज़ुहा 9 काफों के साथ पढ़ना शुरू कर देता हूं। बोले क्या कह रहे हैं? मेरी तरफ देखें। खिलौने क्यों देखते हैं? ये तो खिलौने हैं। सूरत वज़्ज़ुहा, हाँ, और सूरत वज़्ज़ुहा के अंदर एक ताकत है, एक ताकत है। मेरा एक मशवरा है आपसे, सूरत वज़्ज़ुहा को याद कर लें, उसके 9 काफों के साथ याद करें, पीछे पड़ जाएं।